امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔ نمبر 8، فرار۔ فرار صرف ایک ڈرامہ نہیں ہے، یہ بقا، آزادی اور لوگوں کو چھٹکارے کے موقع کے لیے جانے کی لمبائی کی کہانی ہے۔ سیریل اہم لیڈز کی زندگیوں اور کہانیوں کی پیروی کرتا ہے، جن میں سے ہر ایک بہت مختلف دنیاؤں سے ہے، پھر بھی سبھی اپنے ماضی کی زنجیروں سے آزاد ہونے کے لیے بے چین ہیں۔ جرم، راز اور اپنی پرانی زندگی سے بچنے کی بے چینی سے کار فرما، لیکن جب وہ آزادی اور چھٹکارے کی تلاش میں راستے عبور کرتے ہیں تو انہیں پتہ چلتا ہے کہ فرار اس کا جواب نہیں ہے، یہ صرف آغاز ہے۔ اس ڈرامے کو گرین انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا جا رہا ہے۔ نمبر 7، شدت۔ اسرا ایک خوبصورت اور پیاری نوجوان خاتون نے اپنے خاندان کی محبت اور دیکھ بھال سے بھرپور زندگی گزاری۔ اس کے برعکس سلطان ایک پرعزم اور کرشماتی کمال پرست اپنی خواہشات کو مسلسل حاصل کرنے کے لیے اپنے پریشان بچپن کے چیلنجز پر قابو پاتا ہے۔ ان کی شخصیت کے شدید اختلافات کے باوجود اسرا کو سلطان سے محبت ہو جاتی ہے، تاہم ان کی شادی کے بعد اسرا کو احساس ہوا کہ سلطان وہ مثالی آدمی نہیں ہے جس کا اس نے تصور کیا تھا۔ اسے خوش کرنے کے لیے وہ اپنی خواہشات کو قربان کر دیتی ہے اور ایک اہم تبدیلی سے گزرتی ہے۔ یہ انکشاف ان کے درمیان مسائل کے ایک نہ ختم ہونے والے سلسلے کا محرک بن جاتا ہے۔ ازدواجی زندگی کا سفر ایک پیچیدہ بھول بھلیاں بن جاتا ہے۔ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 6، اکھاڑا۔ اکھاڑا ڈرامے کی کہانی دلشیر اور ستارہ کے کرداروں کے گرد گھومتی ہے جو فیروز خان اور سونیا حسین نے ادا کیے ہیں۔ یہ دلشیر کی کہانی ہے جو ایک طاقتور پہلوان کا بیٹا ہے اور توقع کی جاتی ہے کہ وہ ایسا ہی ہوگا اور میراث جاری رکھے گا، تاہم دلشیر اپنے والد کے نقش قدم پر چلنے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ اپنی ابتدائی ہچکچاہٹ کے باوجود وہ ستارہ کے لیے اپنی محبت کے لیے اکھاڑا ریسلنگ رنگ میں شامل ہو جاتا ہے۔ وہ ستارہ سے اپنی محبت ثابت کرنے کے لیے خون، پسینے اور آنسوؤں سے لڑتا ہے اور اسے حاصل کرنے میں خود کو کامیاب بناتا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں فیروز خان، سونیا حسین، سرہا اصغر، ہنا آفریدی، کاشف حسین اور شمعون عباسی شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو انجم شہزاد نے ڈائریکٹ کیا ہے، شاہد ڈوگر نے اسے لکھا ہے، ملٹی ورس انٹرٹینمنٹ نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کو گرین انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 5، مقدر۔ رائما آرجے ہے جو اپنا نام بنانا چاہتی ہے۔ کام پر اسے اپنے ساتھی ساتھ کے بااثر بزنس مین چچا سیف کا انٹرویو کرنے کا موقع ملتا ہے۔ سیف کو اس سے محبت ہو جاتی ہے اور پھر اپنی اثر و رسوخ اور طاقت کا استعمال کرتے ہوئے رائما کو اس سے شادی کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ رائما کو سیف کے گھر والوں کی طرف سے مسلسل دشمنی ملتی ہے اور اس کے اپنے خاندان کی طرف سے کوئی مدد نہیں ملتی، تو سیف اور اس کے خاندان کی طرف سے ڈھائے جانے والے مظالم سے بچنے کے لیے رائما کے چیلنجز کی پیروی کرتا ہے۔ کون اس کی مدد کرے گا اور اس کی جد و جہد میں اس کا ساتھ دے گا؟ اس ڈرامے کو اقبال بانو نے لکھا ہے، شہرزاد شیخ نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں فیصل قریشی، مدیحہ امام، عائشہ گل اور ہارون شاہد شامل ہے۔ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 4، نمک حرام۔ نمک حرام مرید کے سفر کے گرد گھومتا ہے، وفاداری اور بڑھتی ہوئی دشمنی کی ایک دل فریب کہانی جو بدلے کی آگ میں جلتی ہے۔ چونکہ اس کی زندگی اپنے خاندان کے لیے انتقام سے تشکیل پاتی ہے، اس لیے اس کا مزاج بڑھتے ہوئے تناؤ اور نفرت کا باعث بنتا ہے۔ جیسا کہ ڈرامہ ایک خاندان کے ماضی اور حال میں جھانکتا ہے، مضحکہ خیز حقیقت آس پاس کے ہر فرد کی زندگیوں کے لیے نفرت کا گہوارہ بن جاتی ہے۔ اس ڈرامے کو ثقلین عباس نے لکھا ہے، شکیل خان نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور فارس انٹرٹینمنٹ نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔
اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں عمران اشرف اور سارہ خان شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 3، کیسی تیری خود غرضی۔ کیسی تیری خود غرضی کی کہانی ایک بزنس ٹائکون کے بیٹے شمشیر کے گرد گھومتی ہے، جو ایک متوسط طبقے کے پس منظر سے تعلق رکھنے والی مہک سے محبت کرتا ہے۔ ڈرامے کے دوران کچھ ناخوشگوار واقعات رونما ہوتے ہیں اور مہک شمشیر سے نفرت کرنے لگتی ہے۔ چونکہ شمشیر کے گھر والے اس کے رشتے کو منظور نہیں کرتے، اس لیے کہانی مزید الجھ جاتی ہے۔ دانش تیمور بطور شمشیر ایک کاروباری شخصیت کا بیٹا ہے، ضدی اور اپنی محبت کے لیے کسی بھی حد تک جانے کو تیار۔ دریوشا سلیم بحیثیت مہک ایک لیکچرار کی بیٹی ہے، طبیعت میں شائستہ ہے اور متوسط طبقے کے پس منظر سے تعلق رکھتی ہے۔ حماد شعیب بطور احسن مہک کے کزن اور منگیتر ہیں۔ شمشیر ایک غیر روایتی ماحول میں مہک سے محبت کرنے لگتا ہے اور محبت اور نفرت کے اس رشتے میں تقدیر کھو جاتی ہے۔ جب خاندانی اقدار بہت مضبوط ہوتی ہیں تو بعض اوقات خاندان کے افراد کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور کیسی تیری خود غرضی ایسی ہی ایک مثال ہے۔ اس ڈرامے کو ARY ڈیجیٹل پر نشر کیا گیا۔ نمبر 2، بشر مومن۔ رودابہ ایک معصوم لڑکی ہے جس کی منگنی اپنے والد کے دوست اور پڑوسی بلند بختیار سے ہوئی ہے۔ بلند امریکہ میں رہتے ہیں اور ورلڈ بینک میں کام کرتے ہیں۔ ایک دن رودابہ اور بلند کے والد سمندر کے نظارے پر ہوتے ہیں اور ایک ڈکیتی میں مارے جاتے ہیں۔ رودابہ اپنے بڑے بھائی عادل اور اپنی بیوی کے ساتھ رہنے پر مجبور ہے۔ عادل اپنے بہنوئی بشر کے لیے فرنٹ مین کے طور پر کام کرتا ہے، جو منی لانڈرر ہے۔ بشر اپنی بہنوں خصوصاً طیبہ کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے، جس کی 2 انگیجمنٹ ٹوٹ چکی ہیں۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں فیصل قریشی، سمی خان، یاسر مظہر، اشنا شاہ، خینا خواجہ بیات اور دیگر شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو زنجبیل عاصم شاہ نے لکھا ہے۔ سید علی رضا اسامہ نے اس ڈرامے کو ڈائریکٹ کیا ہے۔ ANB پروڈکشنز نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 1، عشقیہ۔ ہمنا اور رمیسہ دونوں بہنیں ہیں۔ ہمنا خاموش، پرسکون اور محفوظ ہے، جبکہ رومی لاپرواہ، باہر جانے والی اور باتونی ہے۔ ہمنا اور اس کے کالج کے ہم جماعت حمزہ 4 سال سے ڈیٹنگ کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کی محبت میں پاگل ہیں۔ حمزہ اس کے بارے میں بھی بہت زیادہ پرتشدد ہے۔ ہمنا اپنے والد کو اپنے بارے میں بتانے میں ہچکچاہٹ کا شکار ہے، کیونکہ وہ محبت کی شادیوں پر یقین نہیں رکھتے۔ اپنی والد کی بیماری اور ان کی عزت کھونے کے خوف کی وجہ سے ہمنا نے اپنے والد کے دوست کے بیٹے عظیم سے ان کے اصرار پر شادی کر لی۔ وہ حمزہ سے یہ بات چھپاتی ہے اور تھوڑی دیر کے لیے اس سے بچ جاتی ہے۔ جب حمزہ کو بالآخر پتہ چلا تو وہ یونیورسٹی میں سب کے سامنے ہمنا پر چیختا ہے۔ دل شکستہ اور دھوکہ دہی حمزہ ایک کار حادثے کا شکار ہو کر شدید زخمی ہو جاتا ہے۔ ہوش میں آنے کے بعد حمزہ نے بدلہ لینے کا عزم کیا۔ وہ جلد ہی اپنے والدین کے ساتھ ہمنا کے گھر پہنچ جاتا ہے تاکہ رومی سے شادی میں ہاتھ مانگ سکے۔ اس ڈرامے کو ARY ڈیجیٹل پر نشر کیا گیا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔